چنانچہ 10 محرم الحرام کو نواسے رسول جگر گوشے بطول راکب بردوش رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے۔ فرق اتنا ہے، ایک طبقہ ان دنوں میں کہتا ہے یا حسین یا حسین، ہم کہتے ہیں واہ حسین، بولے ہم کہتے ہیں واہ حسین واہ حسین، سب کچھ قربان کر دیا، پر جس کو خلافت کے قابل نہیں سمجھا، جس کو حکومت کے لائق نہیں سمجھا، اس یزید کو کہا سارا خاندان کٹوا دوں گا پر تجھے حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو ہم کہتے ہیں واہ حسین واہ حسین۔ ہم واہ کہنے والے ہیں، کیوں؟ حسین نے اپنی جان اپنے رب کو دی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں جو اللہ کے لیے مارا گیا ہے اسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ یا اللہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے زندہ ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تیری سمجھ ہے کتنی جو تو سمجھے گا، میں کہہ رہا ہوں زندہ ہے، تو مان جا۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، میں کہتا ہوں تو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ حسین زندہ ہے، شہید ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ زندہ ہے۔ یا اللہ زندے تو کھاتے پیتے ہیں، کہا کل تک تیرے ساتھ تھا تو کھاتا پیتا تھا، آج جان دے کر میرے پاس آیا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے۔ تو زندوں پر اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، ہم شہید کا ماتم نہیں کرتے، حسین شہید ہے۔ ہاں عجیب بات یہ ہے، حسین کو مارنے والا یزیدی ٹولہ، مار کر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، کیونکہ حسین شہید ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ ہم اس حسین سے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی اہل سنت، ہم تمہاری طرح نہیں کہ صحابہ کرام پہ تقسیم کریں، ہم صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت سے بھی محبت ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں جب تک اہل بیت کی محبت نہ ہو، اور ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس سے روایت ہے، ایک صاحب نے پوچھا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایو اہل بیتک، کہ اللہ کے نبی سے پوچھا ایو اہل بیتک احب الیک، اے اللہ کے نبی اہل بیت میں سب سے زیادہ محبت آپ کس سے کرتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا الحسن والحسین، میں محمد حسن سے محبت کرتا ہوں یا حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اور اپنی بیٹی فاطمہ کو، اپنی بیٹی وکان یقول لفاطمۃ، اپنی بیٹی فاطمہ کو کہتے تھے ادعی لی ابنتی، میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ ذرا۔ اپنے نواسے حسن اور حسین کو بلاتے، وَيَشُمُّهُمَا، ان دونوں کو سونگتے تھے، جیسے پھول نہیں سونگتے ہیں، جس حسین کو میرے نبی نے سونگا ہو، وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، اتنا پیار ان سے فرماتے۔ حضرت یالا بن مرہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی، لوگو یہ حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر کیا کہا؟ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا حسین صبت من الاسباط، حسین اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، اپنے کام کے اعتبار سے میرا حسین ایک پوری جماعت کی طرح، ایک پوری امت کی طرح ہے، حسین پوری امت کی طرح اکیلا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ترمذی میں روایت ہے، ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات میں اللہ کے نبی کے پاس اتنے کام سے گیا، فی بعض الحاجت، ایک ضرورت کی وجہ سے، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی باہر تشریف لائے، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے کوئی چیز اٹھائی ہوئی تھی. لا ادری ما ہوا. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا کہ چادروں کے نیچے ہے کیا, یہ چادر کے نیچے دو چیزیں کیا ہیں. فلما فرغت من حاجتی, جب میں اپنی ضرورت سے جس کام کے لیے گیا تو اس سے فارغ ہوا, قلت ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ, اللہ کے نبی یہ چادر کے نیچے آپ نے کیا رکھا ہوا ہے. فکشفہ, اللہ کے نبی نے چادر اتاری, جیسے عورتیں بچوں کو نہیں اٹھاتی ہیں ایک ٹانگ ادھر کر کے یوں بچے کو اٹھاتی ہیں. میں نے چادر کے نیچے دیکھا اللہ کے نبی نے ایک کوکھ پہ حسن کو اٹھایا ہوا ہے, دوسرے پہ حسین کو اٹھایا ہے, اور ان کے اوپر چادر ڈال کے اپنے ساتھ چمٹایا ہوا ہے, جو میرے نبی کو اتنے پیارے ہوں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا ابنایا, اے اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں. نواسوں کو کیا کہا, یہ میرے بیٹے ہیں. و ابنایا ابنتی, اور یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں. پھر فرمایا اللہم انی احبہما, اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں. وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُمَا, دعا کرتا ہوں اللہ تو اس سے محبت کر جو میرے حسن سے محبت کرے, جو میرے حسین سے محبت کرے. جن کو میرے نبی نے ایسی محبت کی ہو, اہل سنت سوچ بھی نہیں سکتی ہے کہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ یزید کے مقابلے میں حسین آیا. ایک عقیدے کی بات یاد رکھیں, ترازو کے ایک پڑلے پر یزید جیسوں کو ساری کائنات بھر کر ترازو کے ایک پڑلے پر رکھے, دوسرے پڑلے پہ میرے نبی کے حسین کو رکھیں تو حسین یزید جیسوں سے لاکھ درجہ باری, اور ساری کائنات ایک طرف, میرا حسین ایک طرف. حسین حسین ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دو نبیوں کا حسن حسین میں جمع کیا ہے. ایک موقع پر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں دخلت علی ام سلمہ, ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں گئی, میں نے وہاں پہ دیکھا وہی تب کی, پیارے پیغمبر کی بیوی ام سلمہ رو رہی ہیں. اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے تھے, حضرت ام سلمہ رو رہی ہیں. تو انہوں نے پوچھا فقالت ما یبکی کی, آپ کو کون سی بات رلا رہی ہے, آپ کیوں رو رہی ہیں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی فی المنام, کہتے ابھی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تھی, خواب میں اپنے محبوب, اپنے سر کے تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, تو میں نے دیکھا وَعَلَى رَاسِهِ وَعَلَى رَاسِهِ وَلَحْيَتِهِ التُّرَابُ, نبی پاک کی داڑھی مبارک, سر مبارک پہ مٹی لگی ہوئی, خواب میں گرد آلود ہے. فقالت مالک, فقلت مالک یا رسول اللہ, کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول یہ سر پہ بھی گرد غبار, داڑھی پہ بھی گرد و غبار, یہ کیا ماجرا ہے. قال شہدت قتل الحسین آنفا, میں ابھی اس میدان سے آ رہا ہوں جہاں میرے نواسے حسین کو قتل کیا گیا. خواب میں بتایا جہاں میرے نواسہ حسین کو شہید کر دیا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت حسین کی شہادت کا یہ اثر خواب میں ہر صحابی کو نبی پاک آ رہے اپنے نواسے پر. حضرت انس کہتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی کو دیکھا بڑی بے چینی کے عالم میں تیزی سے جا رہے ہیں. میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں خون کی بوتل ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ خون کس کا ہے. کہا یہ میرے نواسے حسین کا خون, جس کو میں ابھی اس مٹی سے سمیٹ کے لا رہا ہوں جہاں میرے نواسے کا خون گرا دیا گیا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ام الفضل آ کر خواب سناتی ہے یا رسول اللہ آج میں نے خواب دیکھا عجیب سا. کہا کیا خواب دیکھا, کیا خواب دیکھا.
کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کے جسم مبارک سے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ جاتا ہے اور جا کے فاطمہ کی گود میں گر جاتا ہے۔ پیارے نبی مسکرائے، کہا یہ تو بہت مبارک خواب ہے۔ کہا کیا؟ کہا فاطمہ کے گھر اللہ بیٹا دے گا، میرا نواسا ہونے والا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حسین، اور وہ کہتی ہے وہ گوشت کا ٹکڑا میں اٹھاتی ہوں، فرمایا وہ فاطمہ کے گھر پیدا ہوگا، تیری گود میں تجھ سے دودھ پیے گا۔ ام الفضل کہتی ہے اللہ نے حضرت فاطمہ کو بیٹا حسین عطا فرمایا اور میں نے اس کو اپنے پاس اپنے گود لیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے حسین کو اٹھا کر پیارے نبی کے گود میں لا کے ڈال دیا تو اللہ کے نبی نے اپنے حسین کو اٹھایا، پیار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہانے شروع کر دی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے اس مظلوم بیٹے کو قتل کریں گے، میرے حسین کو شہید کر دیں گے۔ یہ پیشن گوئیاں میرے نبی نے پہلے ہی کی تھی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔